آج جمیل نقش صاحب کی دوسری برسی ہے. بہت سی باتیں لیکن جو ان سے باتیں ہوئی ان کا دورانیہ اتنا زیادہ نہیں ہے. اب سن ڈیٹ یاد نہیں رہتی. جب جمیل نقش صاحب پاکستان چھوڑ کے لندن چلے گئے تو جو ان کا کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی والا گھر تھا، جسے عرف عام میں اس علاقے کو بلوچ کالونی کہا جاتا ہے، تو وہاں جو ان کا گھر تھا وہ شام کو ہم جو 4-5 دوست ہوتے تھے وہ ہماری گزرگاہ میں آتا تھا. جب ہم باہر کبھی ٹہلنے نکلتے، اس میں مسعود خان، مقبول، اور پھر ہم وہاں سے نکلتے تو کوئی اور بھی دوست اگر راستے میں ہوتا اس سے بھی ملاقات ہوتی. تو جمیل نقش صاحب کے گھر کے سامنے سے جب گزرتے تو گھر خالی ہو چکا تھا. تو وہاں سے گزرتے ہوئے اکثر نگاہیں اندر تک جاتی تھی سوچ کی. بالکل سچ الفاظ کہوں تو کبھی کبھی لگتا تھا وہ گھر آسیب زدہ ہو چکا ہے. لیکن یہ آسیب کا لفظ تو جو اس دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. وہ تو لندن بیٹھے ہوئے تھے. لیکن یہاں آسیب سے مراد اس گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس تھا. اور یقین جانیے جمیل نقش صاحب ایسی ہی شخصیت تھے کہ وہ کسی جگہ نہ ہو کر بھی اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی صلاحیت رکھتے تھے. وہاں جو ان سے ملاقاتیں رہیں، جو بات چیت ہوتی تھی، خیر ان سے خاص ملاقات جو جہاں ان کے کمرے میں ہوتی تھی وہ تو خیر ایک الگ ماحول ہوتا تھا. وہاں تو ہم بڑے ہی ڈرے سہمے بیٹھے ہوتے تھے جیسے تار پہ چلتے ہیں. لیکن باہر نکل کے پھر جب سیزان اور وحید سے بات ہو رہی ہوتی تھی تو وہ اور بات ہوتی تھی. چترا وہاں ہوتا تھا، عاطف وہاں ہوتا تھا، ان سے اور طرح سے بات ہوتی تھی. تو بس وہ وقت بہت سی خوبصورت یادوں کے ساتھ جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں وہ ایک ایسے تدریسی ادارے میں گزرے ہوئے وقت جیسا بھی ہے. یقین جانیے کہ آج بھی دوستوں سے باتیں ہوتی ہیں تو وہ جمیل نقش صاحب سے جو باتیں اس دور میں ہوئی وہ آج بھی ریفرنس کا کام دیتی ہیں. ابھی 2 دن پہلے میرا خیال ہے شائستہ مومن سے بات ہو رہی تھی کلر تھیوری پہ یا بلیک کلر کے اوپر. تو وہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے پیراسائیکیٹرسٹ ہیں یا مائنڈ تھراپی کے حوالے سے ان کی گفتگو ہوتی ہے، فلاسفر کہہ لیجئے جو بھی. سعد گرو ان کا نام ہے. تو ان کی کچھ باتیں شائستہ نے مجھ سے شیئر کی. میں نے کہا بھئی یہ تو 30 سال پہلے جمیل نقش صاحب ہمیں سب کچھ بتا چکے، اس حوالے سے تو وہ ساری باتیں کر چکے. تو جمیل نقش صاحب اگر آرٹسٹ نہ بھی ہوتے، فلم ڈائریکٹر بھی ہوتے نا، بہت بڑے فلم ڈائریکٹر ہوتے، اور رائٹر بھی ہوتے تو بہت بڑے رائٹر ہوتے، شاعر بھی ہوتے تو بہت بڑے شاعر ہوتے. اور شاعر تو ان کے اندر کوئی موجود تھا. ان کے گھر میں شاعروں کی محفلیں، شاعروں سے بیٹھکیں تو جاری رہتی تھی. ان کے جو بہت اچھے دوست عبید اللہ علیم صاحب جو ان کے بہت گہرے دوست تھے، اور یہ عاطف علی منی کا پھر اسی حوالے سے شاگرد بھی رہا. تو شاعروں کے ساتھ تو ان کی دوستی
और फिर नवाज शाद का भी एक अलग सिलसिला था कि वो उनकी किताबों के सरवर्क बना के देते थे। बहुत से नाम, बहुत से लोगों से वहाँ मुलाकात रही, बहुत से लोगों से वहाँ बात हुई, बहुत सी बातें हुई। तो ये सब कभी ना कभी इसी तरह से आपसे शेयर करता रहूंगा, लेकिन बहुत सी बातें शायद फिर नहीं भी हो पाती हैं। वो तो अंदर कहीं मौजूद हो कि फिर आपके साथ एक तरबियत का सिलसिला शुरू करती हैं। अब मुझे कई दफ़ा तो ये ख्याल भी नहीं रहता कि आज जो बहुत कुछ सीखा हुआ है वो सारा कुछ अपने तजर्बा से सीखा या उन जैसे साथसा की बातों से हासिल हुआ, तो कहीं वो गड़बड़ भी हो जाता है आपस में। तो शायद कहीं ये गड़बड़ हो जाए तो उनकी कही हुई बात अगर मैं अपने नाम से कह जाऊं या अपनी बात उनके नाम से कह जाऊं तो ये भी हो सकता है। लेकिन यही एक इदारे का यही बड़ा काम होता है। और यकीन जानिए कि हमारे लिए वो घर जब हम उसको देखते थे तो किसी इदारे ही की तरह से होता था। हमेशा हमेशा वो हमारी यादों में महफूज रहेंगे। यादाश्त खराब होती चली जा रही है, लेकिन जिस भी हालत में होंगे यादाश्त जिस भी हालत में होगी वो उनमें हमारे साथ होंगे।